حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوانے کا یہ واحد عمل ہے، یہ واحد تسبیح ہے۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھ لیتا ہے، اس کی ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ تین اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں اور 3 دن ہی پڑھنے ہیں۔ اور ان کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ الفاظ، کچھ اللہ تعالیٰ کے اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن یہ آج کا جو عمل ہے یہ کیونکہ خاص عمل ہے، اس سے ہر چھوٹی بڑی حاجت 3 دن کے اندر پوری ہوتی ہے، تو ہم نے ہر ایک اسم مبارک کو الگ الگ پڑھنا ہے، لیکن ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلا اسم مبارک اس کی الگ تعداد ہوگی، دوسرا اسم مبارک اس کی الگ تعداد ہوگی، تیسرا اسم مبارک اس کی الگ تعداد ہوگی۔ تو اس تعداد کے برابر آپ نے کمی پیشی کیے بغیر اس عمل کو کرنا ہے۔ جو شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، دیکھیں یہ تینوں ہی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں، اور جو بندہ یہ اسم اعظم پڑھ لیتا ہے، یہ 3 اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اس اسم کی بدولت جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ کئی بار آزمایا گیا ہے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کو بدل دیتا ہے، اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اب سب سے پہلا اسم مبارک سمجھیے گا ذرا توجہ کے ساتھ، بالکل آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر، کیونکہ عمل انتہائی قیمتی ہے اور اس طرح کے اعمال اور وظائف بار بار نہیں ملتے، اور یہ عمل کئی بار آزمودہ ہے، اکثیر کا اثر رکھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا، یہ وہ عمل ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک وہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی ہے، یعنی کہ یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یہ اسم مبارک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ ایک ہے یا رحمانو، یہ ہے یا رحیم، یا رحمانو نہیں، یا رحیم، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے آخر میں ہے رحیم، یا رحیم۔ تو آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد اور طریقہ کار میں بتاتا ہوں کہ آپ نے آج باوضو ہو جانا ہے۔ دیکھیں عمل کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے وقت کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن 2 وقت بڑے قیمتی ہوتے ہیں جن کی احادیث پاک میں بھی ذکر آیا ہے، اور بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان کے فرشتے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ وہ وقت کون سے ہیں؟ ایک صبح کا وقت ہے اور ایک عصر کے بعد کا وقت ہے، یعنی کہ عصر کی نماز جب ہو جاتی ہے اس کے بعد مغرب سے پہلے تک کا جو وقت ہوتا ہے، ایک یہ وقت ہے۔ ان 2 وقتوں میں حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے جو زمین کے بھی ہیں، آسمان کے بھی ہیں، تو فرمایا کہ یہ جب زمین پر آتے ہیں، اور پھر فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، ایک صبح والے فرشتے ہوتے ہیں، ایک شام والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ جس وقت آپس میں ملاقات کرتے ہیں، تو صبح والے فرشتے جب اپنی ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں، تو شام والے فرشتے جو شام کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں وہ صبح کو آسمان پر جانے لگتے ہیں۔ تو اس وقت ان وقتوں میں ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر شام کے وقت وہ رات والے فرشتے آتے ہیں، یہ صبح والے جانے لگتے ہیں، تو زمین پر ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو فرمائے کہ ملاقات کا وقت اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کا وقت ہوتا ہے۔ تو ان 2 وقتوں میں سے کوئی ایک وقت کا تعین کر لیں، ایک وقت مقرر کر لیں۔ اب آپ 3 دن اسی وقت میں اس عمل کو کریں۔ ویسے بھی کر سکتے ہیں کہ آج صبح پڑھا کل شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے وظیفے کے اندر پھر تاثیر میں کمی آتی ہے۔ ایک تو آپ نے اس وقت کا تعین کرنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، یہ 10 سے 12 منٹ کا عمل ہے، اس سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے کیا، ہم نے تو 8-10 منٹ میں یہ کر لیتے ہیں۔ 2-3 منٹ اس لیے زیادہ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسا بھی پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ تھوڑی سی ترتیب میں پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی سپیڈ میں پڑھ لیتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو آپ نے اسی طرح اس اسم مبارک کو باوضو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب آپ نے بیٹھ جانا ہے عمل کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے،
اٹھنا نہیں ہے جب تک یہ عمل مکمل نہ کر لیں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی ہے، کسی کے ساتھ کلام کرنا ہے۔ تو یہ اس کے اندر 2-3 چیزیں جو بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہیں، جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ اب آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ بیٹھنا ہے تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے عمل شروع کرنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ ہر اسم مبارک کے اول آخر الگ الگ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ دوسرے تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس کو بھی ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا کہ ہر اسم مبارک کے لیے آپ نے الگ الگ سے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کی تعداد آپ نے 3 مرتبہ رکھنی ہے، یعنی کہ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، قرضے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پہلا جو اسم مبارک ہے اس کا مطلب ہے اے رحم کرنے والے، یعنی یا رحیم، اے رحم کرنے والے۔ رحیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر مصیبت میں، پریشانی میں، مظلومی میں رحم کرتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس سے رحم مانگتا ہے تو وہ ہر دم رحم کرنے کو تیار ہے، اور جو رحم کے قابل ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس پر رحمت کی نظر سے التفات کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہوا ہو تو اسے وہ اپنی رحمت کے ذریعے درست کر دیتا ہے۔ دراصل یہ صفت رحیم رحمان ہی کی ہے، تو اس کی خصوصی صورت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس وقت رحم کرتا ہے جب اس سے رحم مانگا جاتا ہے۔ رحمان تو وہ ہر وقت ہی ہے نا، ہر وقت ہی وہ اپنی رحمت انوار و تجلیات برساتا رہتا ہے، لیکن رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے تو وہ اسی وقت رحم فرما دیتا ہے، تو یہ اس کی خاص صفت ہے۔ تو اس صفت سے جو بندہ اس کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم اور اپنی رحمت نازل فرما دے گا۔ اب اس اسم مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے، اتنی آواز میں کم از کم آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ کے اپنے کان ان الفاظ کو سن لیں، اور آپ نے اس اسم مبارک کی جو ہیں وہ 5 تسمیہ یعنی 500 بار پڑھنا ہے۔ یا رحیم 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 یا رحیم، تو 1 منٹ کے اندر آپ 100 بار آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر زیادہ سے زیادہ بھی لگے گا تو آپ 1.25 منٹ میں یا 1.5 منٹ میں آپ اس کی تعداد کو پورا کر جاتے ہیں۔ اور یہ پڑھتے ہوئے آپ اس ترتیب کے، اور سارے اسماء سارے اسم مبارک بڑے آسان سے ہیں، یہ اسم مبارک کا خاص عمل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس اسم مبارک کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جذبہ رحم بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ خود تو اس پر اللہ رحم فرماتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایسا رحم کرتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی رحم کھانے لگتا ہے۔ اور یہ اسم پاک بڑا جمالی ہے، جمالی اسم پاک ہے، اور آپ کا جمال بڑھے گا، آپ کا جلال بڑھے گا، ہر شخص آپ کا دل عزیز ہو جائے گا، ہر ملنے والا محبت سے پیش آتا ہے، دشمن بھی آئے تو وہ نرم دل ہو جاتا ہے، اس لیے دل بذات خود بڑا نرم ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ بڑی ہمدردی اور شفقت سے بندہ پیش آتا ہے، انجام بالخیر ملتا ہے۔ اگر اس کے بندے کے مقدر میں کوئی ایسی چیز لکھی ہو، اللہ اس کو بدل دیتا ہے، یہ ایسا عمل ہے۔ اس لیے چھوٹی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہر اپنی بات منوائی جا سکتی ہے، کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، ہر بات اللہ کی بارگاہ سے منوائی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے جبر سے، قہر سے بچ سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی مشکل آئے فوری طور پر اس عمل کو کریں، آج 3 دن کر لیں، پھر زندگی میں کبھی کوئی مشکل آ جائے، یہ 3 دنوں میں آپ کبھی بھی زندگی میں ان 3 دنوں میں اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ہمیشہ کے لیے ہر مشکل سے نجات حاصل کرتے جائیں گے۔ تو اچانک بھی کوئی بندے کو مشکل آ جاتی ہے تو اچانک اسی دن آپ اسی وقت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اسی وقت پڑھ کر اپنے کام کے لیے جائیں، مقصد کی دعا کریں، فوری طور پر آپ کی بات اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، یعنی کہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ تو یہ ایسا مبارک عمل ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو اس میں پاک پڑھنا ہے، اس میں دیکھیں دولت بھی ہے، عزت بھی ہے اور غلبہ بھی ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزوں کا لیے کمال کا اسم پاک ہے، کمال کا یہ عمل ہے۔ اب اسی طرح آپ نے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اسم پاک پڑھنا ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے، وہ ہے یا خالقو، یا خالقو، یا خالقو، یہ اسم مبارک ہے۔
یہ اس کا مطلب ہے اے بنانے والے یا اے پیدا کرنے والے، اے تخلیق کرنے والے، اللہ اس بندے کے لیے وہ چیز بنا دیتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری کائنات، زمین و آسمان میں ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے یہ سارا کا سارا اسی کا بنایا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا اسی نے بنایا ہے۔ تو یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ لوح ہے، یہ کرسی ہے، یہ جنگل ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ زمین سرسبز جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ سب اسی کا بنایا ہوا ہے۔ تو آپ جب اس کی اس صفت سے اس کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اس بندے کو وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ والے فرماتے ہیں جنت، دوزخ، عرش، کرسی، کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کرنے والی وہ ذات۔ اس کا مطلب ہے یا خالق اے پیدا کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، اے پیدا کرنے والے۔ جب آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ پھر وہی چیز آپ کے لیے کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ کیونکہ اس چیز کو عدم سے کسی نے نہیں بنایا۔ یہ جتنی ہم بھی چیزیں بناتے ہیں نا، ہم نے کسی چیز کو عدم سے نہیں بلکہ خدا کی چیزوں کے بعد میں ہم نے اس کی اصل چیز سے اصل چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی کہ جب کچھ بھی نہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو کس نے پیدا کیا؟ خدا نے پیدا کیا، اور یہ خدا ہی پیدا کر سکتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس لیے دوستو اب کسی بھی شخص کو مطلب نیک بچوں کی اولاد کی ضرورت ہو، کسی عورت کو کے پاس اولاد نہ ہوتی ہو، بیٹا یا بیٹی یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ماہواری کے یا مرض 18 ہوتا ہے بعض خواتین کو، تو ان کے لیے یہ بڑا مجرب عمل ہے، بڑا کمال کا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نواز دیتا ہے، اور اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی والی اولاد عطا فرماتا ہے۔ جس کی اولاد یعنی کہ ایسے معاملات ہوں جو اس کے بچے فوت ہو جاتے ہوں، یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل خواتین کے، یا جو شخص امتحان کے اندر اپنی جاب یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں نا، اس عمل کی برکت سے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے اپنا کوئی بھی جائز مقصد ہو لیکن ناجائز نہ ہو، جائز کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، کوئی بھی آپ کا بڑے سے بڑا مقصد ہو، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہر مقصد اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس میں مبارک آپ نے اس کا تکرار کرنا ہے، بالکل اسی طرح بار بار اس کو پڑھنا ہے۔ اب کتنی بار پہلی جو تعداد بتائی اس تعداد میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب جو اس میں مبارک کی تعداد بتانے لگا ہوں اس میں بھی آپ نے ہرگز کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں کمی پیشی کرنے سے نظام خراب ہوتا ہے۔ کوشش کرنی ہے دانوں والی تسبیح لے لیں، یا جس کے اوپر گنتی ہوتی ہے کاؤنٹ والی تسبیح لے لیں، تو آپ اسی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پر جو اس میں مبارک ہے وہ ہے یا سلام ہو، یا سلام ہو۔ اس کا بڑے اعمال کیے گئے ہیں، بڑے اس کے وظائف کیے گئے ہیں، اور اس عمل کو اس کے الگ الگ بھی بڑے وظائف ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے انسان کو عطا کرنے والا ہے، ہمیشہ وہ اس کو سلامت رکھتا ہے۔ جب بندہ خود اس کا مطلب ہی ہے سلامتی والے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے، سلامت ہے، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ اسم پاک، پہلا اسم پاک کی 3 تسمیہ یعنی 300 بار پڑھنے کے بعد اس اسم مبارک کو یعنی کہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی کہ یہ تینوں اسم مبارک پڑھنے کے بعد پھر آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، اس پر ذرا توجہ کریے گا کہ گھر کے اندر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بد اخلاق ہے، کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یا کسی کا کوئی نظام رکا ہوا ہے، کاروبار رکا ہوا ہے، دیکھیں تمام چیزوں کی سلامتی کی حالت میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی یعنی کہ شیطانی جو قوت ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے اگر کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر اس میں سلامتی پیدا فرما دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے، بد امنی شروع ہو جائے، اور وہاں اگر یہ اس میں پاک پڑا جائے تو امن و سلامتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد شروع ہونے لگے تو وہیں پر اس اسم پاک کا ورد شروع کر دیا جائے، فوراً سلامتی۔ دیکھیں 4 چیزیں ایسی ہیں انسان کو عموماً اس میں ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ سلامتی اس کو ملے، یعنی ایک ایمان کی سلامتی، اس سے دنیا سے جب بھی جائے اس ایمان کی حالت میں جائے تو وہ اس اسم پاک سے ملتی ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر جان کی سلامتی، یعنی کہ جان، اس کے جسم، اس کے وجود، اس کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جان کی سلامتی اس اسم پاک سے ملے گی۔ مال سلامت رہے، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی آپ کا مال ضائع نہ ہو، کوئی ضبط نہ کر لے، تو مال کی سلامتی وہ بھی اس اسم پاک کے اندر موجود ہے۔ مکان جہاں رہتے ہیں اس میں سلامتی رہے تو وہ بھی آپ کو اس اسم مبارک کے ذریعے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ پیش ہو جائے
ایمان کی سلامتی کو خطرہ ہو جائے، جان کی سلامتی کو، مال کی، مکان کی، کسی بھی قسم کی، تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس اسم پاک سے پکاریں، ہر ایک چیز کی سلامتی ملے گی۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ان اسماء کو پڑھنا ہے۔ ہر اسم پاک کے بالآخر درود پاک جتنی تعداد میں بتایا ہے، جتنی تعداد میں یہ اسم مبارک بتائے ہیں، آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں، اب یہ جو اسم پاک میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ نے صرف 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تینوں کی الگ الگ تعداد ہے، اس تعداد کے برابر پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ آپ نے اب یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس سورہ مبارکہ بالکل چھوٹی سی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں فرمائے گا۔ اور وہ کیا ہے، آپ نے صرف اتنے الفاظ کہنے ہیں کہ دعا کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور دعا کے اندر آپ نے یہ الفاظ پڑھنے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی دعا حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس سارے کا ثواب آپ نے شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر دینا ہے۔ ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔